السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ 5 سال پورے کرنے کیوں نہیں دیتے، کوئی وزیر اعظم آ جائے، تو صاحب کا جواب تھا کہ جناب اگر کوئی ملک توڑنے کی کوشش کرے تو ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اب نواز شریف جو ہے اس پر بھی الزام ہے کہ والیوم 10 جو ہے آج تک اس لیے نہیں کھلا کہ یہ بھی غدار ہے، لیکن ان کو پروٹوکول دی جا رہی ہے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر طرف نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور پورا ٹبر ان کا جو ہے، جو چوروں کا ٹبر ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ جانے جاتے ہیں کہ یہ چور ہے، ان کو جناب یہ چیف آف آرمی سٹاف ایسے پروٹوکول دے رہا ہے جیسے انہوں نے ملک توڑنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے غداری نہیں کی، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ دوسری طرف بے گناہ خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو مریم کے کہنے پہ کہ ان کو آزاد نہیں کرنا، ان کو باندھ کے رکھو جب تک ہم الیکشن نہ جیت جائیں، اور بعد میں دیکھی جائے گی کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ جیلوں میں بیٹھ کے اگر الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو ان کے کاغذات جو ان کے بندے بیٹھے ہوئے گلو بٹ پروگرام، ہر ادارے میں گلو بٹ پروگرام بیٹھا ہوا، وہ ریجیکٹ کر دیتے، ان کو الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیتے۔ جوید ہاشمی آپ سب کے علم میں، کل بھی میں نے بتایا تھا، اس کے گھر پہ چھاپا پکڑ دکڑ، امریکہ تک یہ بات پہنچ گئی، امریکہ میں بھی اس بات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ الیکشن جو کروا رہے ہیں اس میں صرف وہ لوگ لے کے آئیں گے جن کو انہیں جتوانا ہے، ووٹوں سے نہیں جیتنا۔ کل ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، نون لیگ کے لوگ کچھ ایک دکان پر گئے، وہاں وہ سلام لے رہا تھا تو آگے سے دکاندار نے وعلیکم السلام کے لیے ہاتھ ہی نہیں ملایا، کہیں پہ ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، کہیں پہ یہ ذلیل و خوار ہو رہے، اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے پیسے دے کے کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو اور ہمیں تحفظ دو۔ ویسے تو پولیس ظاہر ہے پالتو ہے نواز شریف کی، وہ بالکل پورا ساتھ دے رہی، پوری پروٹوکول دے رہی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ یہ کس طرح کے الیکشن ہے، کون مانے گا ان الیکشنوں کو، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش میں عورتوں کے ساتھ جو زبردستی زیادتی ہوتی رہی، آج تک ہم مانیں؟ ہم تو یہ چیزیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر پوری دنیا بھی ہمیں کہتی ہے نا کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے، پھر بھی ہم کہتے نہیں، ہم ترقی کے راستے پہ۔ اگر ہمیں کوئی یہ آ کے کہتا ہے جناب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تو ہم کہتے ہیں ہم تو بہت زبردست ٹھیک طریقے سے پاکستان کو چلا رہے ہیں، ہماری فوج پاورفل فوج ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ اور یہ تیسری میرے سے نکل گئی کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم مانگتے پھرتے پوری دنیا سے، مذاق ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو جناب ایک ایٹمی طاقت اپنے ملک میں صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکتی، اپنے ملک میں صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکتی۔ ایسی خواتین سے ڈر ہے جو میرا خیال ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنی ان کی طاقت ہے، اور کہیں پہ دفعہ 144 کے لیے رات دن بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کہیں پہ کچھ۔ اچھا، دفعہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے، نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، جو بڑی ہماری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لوگ کہتے پاک فوج ہے۔ بہرحال میں تو زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، جس کے حق میں وہ ہے اس کے اوپر کوئی دفعہ 144 نہیں۔ پنجاب کا جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے اس کو بھی لالچ دیا گیا ہے کہ الیکشن آپ جتواؤ ہمارے ساتھ، جتنی دھاندلی آپ کر سکتے ہو کر دو، بعد میں آپ کو بھی کہیں پہ آپ اچھی جگہ پہ رکھ لیں گے تاکہ آپ ہمارے بہترین ایک پالتو ہو۔ اور اس طرح کے پالتو ظاہر ہے بے شمار ہے، مگر ہر ایک کا معیار علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو نواز شریف نے جو ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے اور جس طرح یہ الیکشن جیتنا چاہ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے کہ شاید وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے، جہاں پہ مریم پہنچ دی ہے منظوری تو ملنی چاہیے نا، کیونکہ اس نے بھی آج کل
زبردست طریقہ واردہ ڈھونڈا ہوا ہے، سب لوگوں کو اس نے مٹھی میں کیا ہوا ہے، تو منظوری شنظوری تو پہلے لے لی انہوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی پہلے یہ کہتے تھے ہمارے پاس الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کبھی کہتے تھے سیکیورٹی نہیں ہے، کبھی کچھ۔ آج بھی اگر وہاں پہ آپ پاکستان میں دیکھیں مختلف شہروں میں الیکشن کی وجہ سے جتنے فسادات ہو رہے، مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ الیکشن کمیشن نے جی نوٹس لے لیا، نوٹس کیا لے لیا؟ کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ کس چیز کا نوٹس لے لیا؟ میرا نہیں خیال کہ کبھی الیکشن کمیشن نے سندھ میں جب کراچی کے لوکل انتخابات ہوئے تھے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، نوٹس لے لیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بے شرمی اور بغیرتی کی جو حدود ہے یہ تمام اس وقت پار ہو چکی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا ہے کہ شرم سے کسی کا سر جھک جائے، وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی۔ میں نے اپنے پروگراموں میں آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ سب سے پہلے جس نے نون لیگ میں جانا ہے اس کی غیرت ماری جاتی ہے، اس کی ویڈیو اب بنائی جاتی ہے اور نمبر لگایا جاتا ہے، اتنا نمبر ہے فلاں علاقے کا، تاکہ یہ کل کو پارٹی نہ بدل سکے، اگر ریزائن نہ کر سکے۔ پارٹی تو بدل ہی نہیں سکتے لیکن ریزائن نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ پہلے تیاری کرنے کے بعد اسے ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے ٹکٹ کیوں فوری طور پہ تبدیل کیے گئے؟ وہ ویڈیو نہیں بنوا رہے تھے، ان کو دعوت جب دی گئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں، تو ان کو فارغ کر دیا گیا، جس کی ویڈیو بنی اس کو ٹکٹ دے دیا، دوسرے کا ختم کر دیا۔ یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے۔ تو اب جو حالات پاکستان میں ہیں اس سے لوگ کہتے ہیں جی جو تارکین وطن ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے مطمئن نہیں ہے؟ تارکین وطن کی پہلے کون سی آپ نے کبھی عزت کی ہے؟ پہلے کون سا اتنا بڑا تارکین وطن کے لیے آپ نے کوئی ایسے کام کیے ہیں جس سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہو؟ آپ دیکھ لیں کوئی ایسی صورت آج تک تارکین وطن کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ اوریجن کارڈ وغیرہ تو پیسے لیتے ہو بابا، 200 300 پاؤنڈ لیتے ہو، پھر جا کے وہ چیزیں بناتے ہو، کون سی فری میں بناتے ہو؟ کون سی وہ 10-20 یورو میں یا پاؤنڈ میں یہ کام ہو رہے ہیں؟ تو جناب بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ نے یہ کہہ دیا، یورپین یونین نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، ہم نے ماننا ہی نہیں۔ ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ آج تک پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خیال سے وہ سب کو ٹھیک ہے، ہمارے خیال سے مذہبی نفرت ہے، لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، سیاسی نفرت ہے، جو کچھ بھی ہے یہ جناب ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، وہ اسی کے ساتھ ہم نے چلنا، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، جو کرنا کسی نے کر لے۔ تو جی یہ جو ابھی موجودہ الیکشن کا جو اس وقت سین چل رہا ہے اس میں اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے تکلیف بڑھے گی، کیونکہ نہ تو عوام کے ووٹوں کے ساتھ یہ گورنمنٹ آئے گی اور نہ عوام کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی اہمیت دی جائے گی، اور جہاں پہ عوام کی اہمیت نہیں ہوتی پھر وہ کس طرح گورنمنٹ چلتی ہے، کس طرح وہاں پہ تبدیلی آ سکتی ہے یا ترقی ہو سکتی ہے؟ ایک ہی صورت ہے، پاکستان چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلے جاؤ اور وہاں جا کے ذاتی کی زندگی گزارو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ پاکستان میں اگلے منٹ میں کیا ہو جانا، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ گھر سے گئے ہیں واپس آنا یا نہیں آنا، بے شمار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وقتی طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، نواز شریف کو ٹکٹیں دے کے نواز شریف کو جتا کر ہم بہت بڑا کام کریں گے، مگر میرا خیال ہے کہ جو عقل مند سپہ سالار ہو یا قومیں ہوں وہ اس طرح نہیں چلتی، وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے بنگلہ دیش والی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے۔ اچھا جی ابھی پروگرام دو آ رہے ہیں، ایک تو حالات حاضرہ ہے کہ ایک ایسی خطرناک جنگ میرا خیال ہے کہ شروع ہونے والی ہے، اور دوسرا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جرمنی میں سیاسی پناہ والے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس پر ایک کل ٹیکسی پہ بیٹھے بندے نے کیا کہا اور وہ کہاں جا رہا تھا،
ابھی وہ بھی بتائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.